انفارچونیٹلی وہ بچوں سے میرا ایکسائٹمنٹ میں انہوں نے شیئر کر دی، وہ پبلک سوشل ہوگی، وہ پرسنل میسج تھا وہ، بلکہ میں نے اس سے بھی اپالوجائز کرنا ہے عمران سے، کیونکہ وہ تو بچوں کے لیے میسج تھا، اگر آپ سننے میں بھی بڑا پرسنل سا میسج ہے۔ السلام میں نے علیکم۔ اپنے بیٹے کا نام لیا ہے، وزیر اعظم ہمارے جا چکے ہیں، اس وقت جو نگران ہے وہ 24 ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارا ایک بھی پرائم منسٹر نہیں ہے جو ووٹوں سے باہر نکلا ہو۔ کوئی نہ کوئی کرائسس ہو جاتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا انفارچونیٹ ہے۔ الٹیمیٹلی ہمیں ایسا پولیٹیکل نظام بنانا پڑے گا جس میں ہمارا الیکشن کریڈیبل ہو۔ نون بھی صرف نواز شریف نے ایک ہی سپیچ کیا، اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ سیاسی جماعتیں ووٹروں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، وہ زیادہ منیورنگ پہ، جوڑ توڑ پہ اور طاقتور سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست.pk آپ دیکھ رہے ہیں، جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں۔ طاہر ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ دیتے ہیں، لاہوری سٹائل میں بات کرنے پر مشہور ہیں۔ طاہر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بڑی محبت ہے، دعائیں آپ کی جی۔ سر عمران ریاض خان سے ملاقات آپ کر کے آئے ہیں، اور وہ کافی عرصے بعد عمران ریاض خان کی جو آواز آئی ہے وہ آپ ہی کے ساتھ آئی ہے۔ کس طرح سے رہی ملاقات، اور پھر عمران ریاض خان کی آواز سن کر بہت سے لوگ آپ کا شکریہ بھی اب ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے آواز تو سنا ہی عمران ریاض خان کی۔ وہ ایکچولی وہ میسج نہیں تھا، وہ میری پرسنل ویڈیو ہے۔ اس نے تو السلام علیکم کہا ہے، وہ میرے بچوں، میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ یار بچوں کے لیے میسج دے دو، تو اس نے بس سلام کر دی۔ تو بات تو اس نے نہیں کی، مگر انفارچونیٹلی وہ بچوں سے میرا ایکسائٹمنٹ میں انہوں نے شیئر کر دی، وہ پبلک سوشل ہوگی، وہ پرسنل میسج تھا، وہ کسی کے لیے میسج نہیں تھا، میں بلکہ اس پہ پریشان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگا۔ بچوں نے بیوقوفی کی، اپنے دوستوں سے شیئر کر دی، اور کسی نے آگے شیئر کر دی، اس کا کوئی میسج نہیں ہے اس کے لیے کوئی، وہ مگر میں دیٹ واز۔ دیکھ رہا ہوں ڈیجیٹل میڈیا پر، خاص کر ٹویٹر پر اور دیگر ویب سائٹس پر بہت شکریہ آپ کا بھی ادا کیا جا رہا ہے، اور اس بات پر خوشی کا اظہار بھی کہ کسی بہانے تو صحیح ہم نے عمران ریاض خان کو سنا تو صحیح۔ ہاں بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، میں تو آپ کو جو وضاحت دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ وہ پرپز نہیں ہے، بلکہ میں نے اس سے بھی اپالوجائز کرنا ہے عمران سے، کیونکہ وہ تو بچوں کے لیے میسج تھا، اگر آپ سننے میں بھی بڑا پرسنل سا میسج ہے۔ السلام میں نے علیکم۔ اپنے بیٹے کا نام لیا ہے کہ یار وہ تمہیں بڑا پیار کرتا ہے، وہ اس نے کہا جی السلام علیکم۔ بس باقی سوشل میڈیا کو آپ سمجھتی ہیں، وہ تو شکر کرتے ہیں کوئی چیز مل جائے۔ ویسے اچھا، ایک تجزیہ میں آپ کا لینا چاہ رہا ہوں، کتنا امپورٹنٹ ہے ایک صحافی کے لیے اتنی محبت کا ہونا عوام میں، کہ بس عوام ترس رہی ہو اس کی آواز سننے کے لیے؟ اور دیکھیے ہر دور کے پولیٹیکل ویوز آتی ہیں، اور پولیٹیکل ویوز جب آتی ہیں اس کے ساتھ ڈفرینٹ کریکٹرز ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس میں جرنلسٹ لازمی آتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے رہا ہے، کچھ شاعر ہوتے ہیں، کچھ جرنلسٹ ہوتے ہیں، اوپینین میکرز ہوتے ہیں، اور جس دور کی پولیٹیکل ہسٹری ہوتی ہے، جس دور کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس میں ان کا نام آتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک بڑا پاکستان کا ٹاپ یوٹیوبر ہے، اس کی ایک پاپولیرٹی تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی کوئی نہیں ہے۔ سر پالیٹکس پر ذرا آتے ہیں، کس طرح کی پالیٹکس ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں آج کل، گراؤنڈ میں بھی اور پھر اوور آل بھی، ان کوارٹرز میں بھی جہاں پر ڈسکشن ہوتی ہے؟ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ افسوسناک ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں لوگ شامل نہیں ہیں، وہ انرجی نہیں ہے، وہ گہما گہمی نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری سیاست دن بدن ایسی بنتی جا رہی ہے جیسے یہ آرگنائزڈ ہے، یعنی کہ یہ کیا کہتے ہیں، ڈرائنگ روم کی سیاست بن گئی ہے۔ سیاست اگر آپ دیکھیں کسی زمانے میں 90s میں، یا اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں 70s میں، تو سیاست نہ سوشل میڈیا پہ تھی، نہ پریس کانفرنس میں تھی، نہ گھروں میں تھی، سیاست سڑکوں پہ تھی، موچی دروازے میں تھی، باغوں میں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نکلتے تھے، مطلب میں سیاست کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں یا اتفاق کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا کہ بھٹو کے زمانے میں 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ لوگ باغوں میں اکٹھے ہو جاتے تھے، موچی دروازہ اکٹھا ہو جاتے تھے، گول باغ اکٹھے ہو جاتے تھے، تو سپیچز ہوتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بڑی ایک خوشک سی سیاست ہو گئی ہے، وہ زیادہ آ گئی ہے میڈیا کے ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، اور زیادہ ہو گئی ہے اس پہ سوشل میڈیا نے، اور آ کے اس کو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا نے بڑا ایکٹیو کر دیا ہے پولیٹیکلی پاکستان کو، مگر میری رائے میں اصل پالیٹکس اور لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے نا، جب لوگ اکٹھے ہوں گے، لوگ سیاست میں جائیں گے، تو مجھے لگ رہا ہے اس میں ہم کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور سر لوگ جس جماعت کے ساتھ ہیں اس جماعت کو تو نکلنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی۔ بس یہ سیاست کا نظام ہے ہمارا، یہ ٹریجڈی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ابھی سیاست اتنی میچور نہیں ہوئی، ہمارا نظام اتنا میچور نہیں ہوا کہ ہم لیڈر اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں
وہ الیکشن سے بنائیں، الیکشن سے ہمارے وزیر اعظم آئیں، الیکشن سے وزیر اعظم جائیں۔ میرا تو اپنا بھی آرگومنٹ ہے کہ 23 وزیر اعظم ہمارے جا چکے ہیں، اس وقت جو نگران ہے وہ 24 ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارا ایک بھی پرائم منسٹر نہیں ہے جو الیکشن سے ووٹ جیت کے وزیر اعظم بننا اور ووٹوں سے باہر نکلا ہو۔ کوئی نہ کوئی کرائسس ہو جاتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا انفارچونیٹ ہے۔ الٹیمیٹلی ہمیں ایسا پولیٹیکل نظام بنانا پڑے گا جس میں ہمارا الیکشن کریڈیبل ہو، الیکشن سے لوگ آئیں، پھر وہ کام کریں، اگر لوگ ان کو پسند نہ کریں وہ ان کو ووٹ کریں۔ تو یہ میرا حال میں اللہ کرے وہ میچورٹی آ جائے پاکستان میں، مگر اس وقت جو مجھے سیاست لگ رہی ہے وہ زیادہ مجھے ڈرائنگ روم سیاست لگ رہی ہے۔ نون لیگ بھی ڈرائنگ روم سیاست ہی اس وقت کر رہی ہے، بیانیہ تو تھا ووٹ کو عزت دو کا، پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں خاموش ہیں، نواز شریف صاحب پاکستان آ کر بھی اس طرح سے وہ بات نہیں کر رہے۔ ہاں ساری خاموش ہے، مجھے بتا دیں کوئی پولیٹیکل پارٹی خاموش نہیں۔ ٹھیک ہے پی ٹی آئی پہ تو ایک مسئلہ چل رہا ہے، 9 مئی کا چل رہا ہے، باقی بھی دیکھ لیں کوئی بھی ایکٹیو نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو نہیں ہے۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ بھی نظر نہیں آ رہی پیپلز پارٹی، اور 1-2 مہینے الیکشن میں رہ گئے ہیں۔ نون بھی صرف نواز شریف نے ایک ہی سپیچ کی ہے، اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ تو کوئی ایسی مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارے یہاں جو روایتی ہماری گہما گہمی ہوتی ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی۔ کیا وجہ کیا ہے؟ الیکشن تو اب اعلان بھی ہو چکا، 8 فروری کو ہوں گے، مگر وہ ماحول نہیں بن پا رہا فی الحال تک۔ وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ووٹروں پہ ڈپینڈ نہیں کرتی، وہ زیادہ منیورنگ پہ، جوڑ توڑ پہ اور طاقتور سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کی جو سیاست تھی، یا جب پاکستان مشرقی پاکستان ساتھ تھا تو شیخ مجیب مسلم عوامی لیگ کا پریزیڈنٹ تھا، تو یہ لوگ سیاست جو کرتے تھے عوام کی کرتے تھے، یہ عوام کے ساتھ رہتے تھے، عوام سے ووٹ لیتے تھے، عوام کے پاس جاتے تھے، ان کی سپیچز ہیں 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ لوگ آتے تھے۔ مگر آپ دیکھیں کہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ ہال میں جناب ایک سیمینار ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں پوری پارٹی ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے جی کہ ہال جو تھا وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نے، خاص طور سے میڈیا نے آ کے بظاہر لگ رہا ہے کہ سیاست ایکٹیو ہوئی ہے، مگر میرے خیال میں لوگ سیاست سے اس طرح انوالو نہیں ہے جس طرح پہلے تھے۔ اب پی ٹی آئی کو اس وقت تک اسپیس نہیں مل رہی، آگے بھی کیا دیوار سے ہی لگایا جائے گا؟ اسپیس نہیں ملے گی پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں اگر پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے، اگر آپ ان کی بات سنیں تو انہوں نے تو بڑا کیٹیگوریکلی سٹیٹمنٹ دی تھی، اور وزیر اعظم آپ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جو ہے نا وہ ریاست سے لڑائی ہے۔ پھر میں ریسنٹلی جو وزیر داخلہ ہیں ان کو بھی سن رہا تھا، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جی ایسے پروفز ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف ہیں۔ تو میرا خیال ہے اچھا ہے یا برا ہے وہ بات کی بات ہے، ریاست تو پھر بھائی ریاست ہے نا، ریاست تو پھر اس کے اپنے ایک ادوار ہے، اپنا طریقہ کار ہے۔ تو وہ تو اگر پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ لی جائے تو اس سے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنا پی ٹی آئی کے لیے اچھے دن نہیں آ رہے۔ ان کے جو لا ہے، جو ان کے خاص طور پہ 9 مئی ان پہ چھایا ہوا ہے، ان کو معافی نہیں مل رہی، اس سے بڑی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اگر پی ٹی آئی انتخاب میں نہیں ہوتی تو پھر کیا عوام انتخابات قبول کرے گی؟ اس سے سٹیبلٹی آئے گی؟ دیکھیں ابھی تو آپ کا الیکشن کمیشن تو کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جائے گی الیکشن میں، ہم کسی کو نہیں روکیں گے، بلے کا نشان بھی ہوگا۔ میرا اٹس ٹو ارلی ٹو سے سم تھنگ، ابھی دیکھنا پڑے گا کیا بنتا ہے آگے جا کے۔ نہیں، اگر تو نہیں ملتا، پی ٹی آئی کو پرمیشن ہی نہیں ملتی انتخابات لڑنے کی، تو پھر الیکشنز کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ پھر اچھی نہیں ہوگی کریڈیبلٹی، میرا نہیں خیال کسی نے کہا ہے، مطلب وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے، سب نے کہا کہ وہ شامل ہوں گے الیکشن میں۔ ہاں اگر نہیں ہوتی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی تو ڈیفینیٹلی پھر وہ الیکشن کی وہ کریڈیبلٹی کم ہو جائے گی، جس طرح آپ نے کہا ہے، آپ کے سوال میں یہ سینس تو ہے۔ سر میں وہ پارٹی اچھی ہے۔ جی مختلف پارٹیز کے ہیڈز کو سن رہا تھا، ان کے رہنماؤں کو سن رہا تھا، ڈائیلاگ کی بات ہو رہی تھی۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ جو تھے اسد کیسر، الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا، پھر ان کو اریسٹ کر لیا گیا، تو پھر ڈائیلاگ پی ٹی آئی کے علاوہ سب سے کرنا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بظاہر عوام تو ہے، تمام سروس ان کے حق میں جا رہے ہیں۔ وہی ہے نا، اب آپ سسٹم دیکھیں نا، اب ایک طرف آپ کی ریاست ہے، ریاست کا کلیم ہے کہ آپ نے آپ کے آئین میں لکھا ہے کہ آپ آرم فورسز کی توہین نہیں کر سکتے۔ یہ میں کوئی مطلب زبانی کلامی تو نہیں بتا رہا نا، آپ کے قوانین ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ تو صورتحال کو اتنی آسان نہیں ہے، اتنا کوئی سمپل نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں جی کہ وہ بچ جائے۔ میرا خیال ہے یہ ضرور ہے کہ عدالتوں کو اس پہ جو انصاف اور جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ سر اس چیز میں یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ جو شامل تھے، پاکستان تحریک انصاف میں تھے،
पर्चे भी उन पर थे और यही सारी बात उनके हवाले से भी हो रही थी। मगर जैसे ही वो पीटीआई को छोड़ने का ऐलान करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर किसी इंटरव्यू में चले जाते हैं, तो वो सब लोग फिर ओपनली घूमते हैं। फयाज चौहान की वीडियो कल से मैं देख रहा हूँ, प्रोटोकॉल में घूम रहे हैं। वही फयाज चौहान 9 मई के बाद 15 मई को अरेस्ट भी हुए थे, उन पर पर्चे भी हैं, मगर पीटीआई को छोड़ा, इमरान खान पर अब बात कर रहे हैं और कल प्रोटोकॉल में घूम भी रहे थे। हाँ, ये तो फैक्ट आप कह रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को ऐसे एक सियासी निज़ाम की ज़रूरत है जिसमें आप इस निज़ाम को चाहिए कि लोगों पे कॉन्फिडेंट करे, लोगों पे इत्तेमाद करे कि वो अच्छा वोट डालेंगे। पाकिस्तान के लोग बाशऊर हैं, आप उनको पूरी तरह मौका दें, ईमानदारी से मौका दें। और मेरा अपना ख्याल है कि आप जो भी हुकूमत बनेगी अवाम के वोट से, लोगों को उसको देखने दें, उसकी कारकर्दगी को जज करने दें, देखें। फिर जो जमहूरियत का तकाजा है, जमहूरियत कहते ही इसी को है कि बाय द पीपल फॉर दी पीपल, कि Yeah. लोग वोट दे के लाएं, आपकी परफॉर्मेंस देखें, वहां पे आपको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। तो ये तो है प्रॉपर जमहूरियत। मेरा ख्याल है हमें बड़ी बुनियादी जमहूरियत की जरूरत है। ये जो हमारे यहाँ जो इस वक्त का निज़ाम है उसको जमहूरी कहना मुश्किल है। सर लास्ट में बस मीडिया इस वक्त क्या किरदार अदा कर रहा है, मीडिया के साथ हो क्या रहा है बल्कि इस वक्त? मेरे लिए मीडिया खुद भी गुम है। मीडिया को खुद नहीं समझ आ रही कि वो कहाँ है, उसका उसका टारगेट क्या है। वो अवाम की आवाज़ है, वो रियासत की आवाज़ है, वो ताकतवर की आवाज़ है। मेरे लिए मीडिया को अपने रोल को बड़ा सीरियस रीडिफाइन करना पड़ेगा। मेरी अकल तो ये कहती है कि जो मीडिया है वो अवाम की आवाज़ है, वो कमज़ोर की आवाज़ है, वो जमहूर की आवाज़ है। तो मीडिया के रोल तो बड़ा क्लियर है कि उसने तो ताकतवर के सामने खड़े होना है आम आदमी के लिए। तो मीडिया को देखना चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, जो उनके दुख हैं, जो डेमोक्रेटिक दुख हैं, जो उनके सियासी दुख हैं, जो माशी दुख हैं, वो एक्सप्लेन करे और कॉन्फिडेंस से करे, ताकि रियासत पे, सरकारी महकमों पे, हुक्मरानों पे ये दबाव आए कि ये लोगों के मसाइल हैं, इनको हल किया जाए। यही आजाद मीडिया का रोल है, मगर वो है नहीं इस वक्त। आजाद है मीडिया इस वक्त जो चाहता है वो करने के लिए? नहीं, मीडिया आजाद नहीं होता। इस तरह नहीं होता कि आप किसी को के तरह भी ले लें, लाखों रुपया भी ले लें और आप आजाद हो गए, जिसको मर्जी गाली निकालें। आपको आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपने अपनी आज़ादी भी लेनी है। आप ग्रेस के साथ काम करें, कानून के मुताबिक काम करें। पाकिस्तान की रियासत आपको तभी तंग करेगी जब आप एंटी रियासत जाएंगे। आप जो लोगों के मसाइल उजागर करें, उनकी मुश्किलात उजागर करें। इस मुल्क में 3 करोड़ बच्चे हैं जो सड़कों पर रुल रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे। 40% माएँ हैं जिनके पास खाने को रोटी पूरी नहीं है, वो अंडर नर्श हैं। 40% जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो पैदाइशी तौर पर उनकी सेहत अच्छी नहीं है, उनका वजन अच्छा नहीं है। तो पोल्यूशन इतना बड़ा मसला हमारा बन गया, आबादी इतना बड़ा मसला बन गया। तो मीडिया को मेरा हाल है थोड़ा सा रहम करना चाहिए, लोगों के मसाइल भी उजागर करने चाहिए। मीडिया पर कल सवा घंटा फरह गोगी चलती रही और हर तरफ एक ही स्क्रिप्ट था, एक ही चीज चल रही थी। तो ये मीडिया का फॉल्ट है ना। मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, जितनी उसकी ड्यू है, फर्क उतना टाइम दे। मैंने बताया आपको, जो मसाइल बताया, मैंने झूठ बोला आपसे? ऐसे ही है। इतने मसाइल हैं लोगों के। तो अब आप सुबह उठते हैं, घर में आप चाय पीना चाह रहे हैं, गैस नहीं आ रही होती, तो मीडिया शुड बी ऑन दी पीपल साइड। इसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डोर पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।